کی لیڈرشپ جنرل باجوہ کے حوالے سے گفتگو کرے تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، مگر بڑی دلچسپ بات ہے پچھلے ہفتے مولانا فضل الرحمان نے بھی جنرل باجوہ پر الزام لگا دیا، جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پی ٹی آئی کی حکومت گرانی کی کوششوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا بے شک یہ ساری گفتگو سامنے ہے۔ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہر کچھ دن بعد آئین شکنی سیاسی سہولت کاری کا ایک نیا پینڈورا باکس کھل جاتا ہے اور پھر اس پر تجزیے اور تبصرے ہوتے ہیں، لیکن ایسے چونکا دینے والے مجرمانہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں جو بحیثیت مجموعی پوری قوم اور ریاست پاکستان کے ضمیر پر ایک بوجھ ہیں۔ یقیناً جنرل باجوہ کی متنازعہ گفتگو اپنی جگہ پر، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ براہ راست میری ان سے جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا جو گفتگو ہوئی ہے یا جتنی میری ان سے گفتگو رہتی تھی اس کو میں ان تنازعات میں شامل نہ کروں۔ یہ تمام جو متنازع گفتگو سامنے آئی ہے یہ کسی حد تک ضرور درست ہے، وہ بات بہت کھل کے کرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی یا اس کو وہ ایک راز کے طور پر ٹریٹ کرتے۔ صرف یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جب بھی انہوں نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بات کی ہے، بہت سارے پاکستانیوں کی طرح سے ان کے دل میں بھی یہی خیال تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن اس خطے کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے، بھارت کے لیے ضروری ہے، ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے امن قائم ہو۔ جہاں تک جنگ کا حوالے کی بات ہے، خاص طور پہ بالاکوٹ واقعے کے بعد ان کا بارہا یہ کہنا تھا کہ کیا جنگ آپشن ہے، جنگ کو ہم آپشن کے طور پہ اپلائی کریں، کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، کیا اس سے بھارت کو فائدہ ہوگا۔ جنگ کا آپشن ہمیں اپلائی نہیں کرنا چاہیے، پاکستان اور بھارت کی جنگ کو ہمیں فی الحال بھولنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم امن کی طرف آگے بڑھیں۔ اس معاملے میں بہرحال ان کی یہ رائے جو تھی وہ ایک مسلمہ رائے تھی پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افواج پاکستان کے سابق لیفٹیننٹ جنرل، سابق سیکرٹری دفاع محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، اینالسٹ ہیں سیکیورٹی اور ڈیفنس افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ جنرل صاحب، آپ سے پہلے یہ جو تمام گفتگو سامنے آئی ہے اور یہ جیسا کہ میں اپنی معلومات کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو یقین ہے یقیناً کہ یہ ساری گفتگو یہ کوئی طلسماتی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ایک تصوراتی لوگوں کی گفتگو نہیں ہے۔ جنرل باجوہ اسی انداز کی گفتگو کرتے تھے اور یہ تمام معاملات تھے جو ان کے دور میں سامنے آتے رہے۔ کیا ہم ان تمام معاملات کو بالکل بھول جائیں اور آگے کا سفر اختیار کریں جیسے کہ ہماری قومی روایت رہی ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں دو تین باتیں پوائنٹس کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب گھوڑا گر جائے تو چونٹیاں بھی اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ صحافتی لحاظ سے کتنی اخلاق کے اندر ہے بات کہ اب باتیں سامنے آ رہی ہیں اور جو باقی پولیٹیکل باتیں بھی ہو رہی ہیں یہ میں چھوڑتا ہوں اس کو یہیں پر۔ میں البتہ باجوہ صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے اب بولنا بند کریں۔ ٹھیک ہے، یہ پرانی باتیں تو ہیں، لیکن انہوں نے حال ہی میں کچھ انٹرویو وغیرہ دیے ہیں جس میں مزید دلدل میں پھنسے ہیں، تو خدا را نئے چیف کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ان کے لیے آسانی کریں۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ اور جو ان پہ الزامات لگ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کی جائے، اور اگر آج یہ فوج یہ انویسٹیگیشن کر لیتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو بھی باجوہ صاحب کے لیے تجویز کی جائے گی بات یا دوسروں کے لیے، وہ پھر بعد میں ان کو سزا دوبارہ نہیں دی جا سکے گی۔ لیکن اگر آج کوئی انویسٹیگیشن نہ ہوئی، کوئی انکوائری نہ ہوئی، تو اس کے بعد میں بڑے بھیانک جو ہے نا چیزیں باہر آ سکتی ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس میں باجوہ صاحب کے لیے بھی انصاف کے تقاضے کے مطابق ہوگا، جو ان پہ الزام لگا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے سب کو خوش کرنے کے چکر میں سب کو ناراض کیا ہے۔ ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے، نہ پی ٹی آئی خوش ہے، نہ پی ڈی ایم کی ایک بھی جماعت خوش نہیں ہے، وہ لوگ جو کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی منہ کھولے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسا مقام آ گیا کہ کوئی بھی آپ سے خوش نہیں ہے۔ تو ان حالات سے نکالنے کے لیے باجوہ صاحب کے حق میں یہ بہترین میرے خیال میں بات ہوگی کہ فوج اپنے تئیں ایک انکوائری کرے اور اس کے بیس پہ آگے پھر فیصلہ کرے کہ کس کے خلاف کیا اقدامات۔ تو تحفظ یہ ہے کہ جب آپ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ
افواج کے سربراہ ہوں، سیکیورٹی سروسز کے اہم عہدیدار ہوں، حکومت کے بڑے ہوں، یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک سٹیٹ سیکرٹ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کا حلف اٹھایا جاتا ہے کہ قومی راز ہوتے ہیں، اور جہاں پر آپ غیر ممالک کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، عوامل طے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، مگر وہ بہت راز رہتی ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے یہ گفتگو سامنے آئی ہے، اور اس کی ابتدا یقیناً بے شک جنرل باجوہ نے کی ہے، خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے جو تمام انہوں نے گفتگو کری، وہ تمام چیزیں سامنے آئیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں اس کے رد عمل میں اس کا تعلق براہ راست انڈیا سے تھے، ایک فریق پاکستان تھا، ایک انڈیا، مگر ان تمام گفتگو کے آنے کے باوجود انڈیا میں اس پر تبصرہ سرکاری طور پہ نہیں کیا گیا، نہ کسی نے انڈیا میں حکومت کو پکڑا یا تھاما کہ بھائی پاکستان کے ساتھ یہ کیا آپ کی گفتگو چل رہی تھی، جس میں مودی بھی شامل تھا، جس میں NSA اجیت ڈوول بھی شامل ہے، مگر انڈیا میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں افواج کے سربراہ کی جانب سے تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی گئی یا سامنے آ گئی۔ تو یہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ضروری ہے کہ ظاہر ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ہو، لیکن جب ہم اس طرح کی چیزیں غیر ذمہ داری سے سامنے آ جاتی ہیں تو شاید اس سے ہماری ساکھ خراب ہوتی ہے۔ آپ میری اصلاح کیجئے کہ یہ میرا تصور صحیح ہے؟ جی یہ بات تو خیر درست ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو باجوہ صاحب کی ایکسٹروورٹ پرسنالٹی تھی اس کا بڑا ہاتھ ہے، لیکن جیسے AVM شہزاد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، کہ ایک ہی وقت پہ کہی گئی ہیں یا الگ الگ موقع پہ کہی گئی ہیں اور ان کو پھر جوڑا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا اتنا جو نتیجہ ہے اتنا خراب نکلا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کیمرہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور جتنی جلدی کیا جائے اتنا یہ بات بیٹھ جائے گی، ورنہ یہ آگے چلے گی۔ یہ میں بالکل AVM شہزاد صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کمزوری ہو معیشت میں تو اس کا فوری طور پہ اسٹینڈنگ آرمی پہ فرق نہیں پڑتا، وہ جو 20 سال کی ٹریننگ ہے وہ ضائع نہیں جاتی، وہ جو آپ کے پاس ریزروز ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، جو آپ کے ہتھیار ہیں وہ ایسے خراب نہیں ہو جاتے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت ہیں، اور ہمیں اسی طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، اور ایٹمی طاقت بھی ایسی ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا ہوا کہ ہم نے ڈیٹرنس بائی ڈینائل میں رکھی ہوئی ہے کہ جی جو کرنا چاہے گا دشمن ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ والی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ اگر کچھ اس قسم کا کام ہوا تو ہم جیسے ابھی موجودہ چیف کی طرف سے یا DGSPR کی طرف سے آیا کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنا دفاع کریں گے بلکہ سرحد کے پار جا کے بھی ہم ایکشن کرنے کے قابل ہیں، یہ کہ درست ہے۔ تو یہ میں بات مانتا ہوں AVM شہزاد صاحب کی کہ یہ بات بنیادی طور پہ کہی نہیں جا سکتی کہ یہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا۔ اگر یہ کہا گیا ہے تو کس تناظر میں کہا گیا ہے، اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر یہ بات قطعاً نہیں کہی جا سکتی، لیکن کس ماحول میں کہی گئی